جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی میری آواز آ رہی ہے جی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ وہ کل والے تھوڑا سا تھا تو وہ میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں. جی تو لفظ موضوع کی تعریف اور موضوع کی اقسام یہ کل ہو گیا تھا. ہم آگے چلتے ہیں. بمعنی لفظ کو موضوع کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کسی کا مائک میوٹ نہیں, وہ مائک میوٹ کر لیں. اچھا جی, موضوع کی اقسام, پھر مفرد اور مرکب یہ بھی کل ہم نے کر لیا تھا, اور کلمے کی تعریف اور کلمے کی اقسام یہ بھی ہم نے کر لیا تھا. اسم فعل حرف کی تعریف بھی کر لی تھی, اور علامات اسم پر ہم چل رہے تھے. جی نمبر 1, علامات اسم میں سے الف لام شروع میں ہو, یہ ہم نے الحمدللہ کر لیا تھا, تو امید ہے آپ سب کو سمجھ میں آگے ہوگا. جی اب آگے چلتے ہیں. علامات اسم میں سے تنوین جس کے آخر میں ہو. جی میری آواز آ رہی ہے نا جی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے سب کو؟ علامات اسم میں سے تنوین جس کے آخر میں ہو. اچھا جی, اس کی مثالیں دیکھیں. کل بھی میں نے عرض کیا تھا, آج دوبارہ وہ سمجھا دیتا ہوں کہ جو دو چیزیں ہم نے حل کرنی کیا ہے اور کیوں ہے. تو اب دیکھیے کہ جی کسی کا مائک میوٹ نہیں ہے, وہ مائک میوٹ کر لیں پلیز. جی تنوین, جس لفظ کے آخر میں تنوین ہوگی وہ اسم ہوگا. ٹھیک ہے, اچھا دیکھیں اس میں 5 مثالیں آپ کے سامنے ہیں. نمبر 1 احدن. اب دیکھیے کہ یہ لفظ اسم ہے, کیوں؟ کیونکہ اس لفظ کے آخر میں تنوین ہے. ٹھیک ہے, اور اسی طرح دوسرا لفظ پہ آ جائیے. دوسرا لفظ اسم ہے کفوون, کیوں؟ کیونکہ اس کے آخر میں تنوین ہے. جی, اور تیسرا لفظ لہبن, یہ اسم ہے, کیوں؟ کیونکہ اس کے آخر میں تنوین ہے. اسی طرح نارن, یہ اسم ہے, کیوں؟ کیونکہ اس کے آخر میں تنوین ہے. حبلن, یہ بھی اسم ہے, کیونکہ اس کے آخر میں کیا ہے جی؟ تنوین ہے. جی یہ بات سمجھ میں آ گئی نا جی؟
تو اب ہم اس کو اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے تو ہم اس کے اجرا کرتے ہیں. جی دیکھیے اب قرآن پاک کو کھول لیجئے. وہ قرآن پاک کی آج سکرین وہ شیئر نہیں ہو سکتی، کل سے انشاءاللہ قرآن پاک کو وہ کر لیں گے. تو دیکھیے پہلی چیز سورہ ناس سے ہم شروع کرتے ہیں. جس لفظ کے آخر میں تنوین ہو وہ اسم ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی جی؟ یہ بات یہاں تک سمجھ میں آ گئی نا جی؟ تو اب آگے سمجھیے گا. اب ہم آگے قرآن پاک سے خود مثالیں کرتے ہیں کہ جو تنوین کی ہیں. نمبر 1 قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اب اس میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جس کے آخر میں تنوین ہو. دوسری صورت میں آ جائیے. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق. جی تو اب یہ غاسقن کا جو لفظ ہے یہ اسم ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے آخر میں تنوین ہے. ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد. جی حاسدن اسم ہے کیونکہ اس لفظ کے آخر میں کیا ہے جی؟ تنوین ہے. جی یہ بات سمجھ میں آ گئی نا جی؟ اسی طرح اگلی صورت میں آ جائیے. قل هو اللہ احد. احد اسم ہے. کیوں؟ کیونکہ اس لفظ کے آخر میں تنوین ہے. اچھا جی. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا، وہ ہم پہلے کر چکے ہیں. احد وہ بھی کر چکے ہیں. اب اگلی صورت پہ آ جائیے. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا. یہ بھی ہم نے کر لیا ہے. ذات لہب وامرأته حمالۃ الحطب فی جیدها حبل. حبل اسم ہے. کیوں؟ کیونکہ اس لفظ کے آخر میں تنوین ہے. اچھا دوسرا مم مسدن. مسدن اسم ہے کیونکہ اس لفظ کے آخر میں کیا ہے جی؟ تنوین ہے. پانچویں صورت ہم اور کر لیتے ہیں. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا. یہ لفظ اسم ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے آخر میں تنوین ہے. فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. یہ لفظ اسم ہے. توابن کیوں؟ کیونکہ اس لفظ کے آخر میں تنوین ہے. جی اب ہم آگے وہ چلتے ہیں. اگلی علامت ہم نے جو کرنی ہے وہ ہے جس لفظ کے آخر میں گولتا ہو. تائے متحرکہ. جس لفظ کے آخر میں بھی گولتا ہوگی وہ لفظ اسم ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ جیسے دیکھیں اس کو اگر آپ اس انداز سے سمجھیں گی تائے متحرکہ تو بھی شاید آپ کو اتنا وہ سمجھ میں نہ آئے. تو گولتا یعنی گولتا وہ ہوتی ہے جو حالت وقف میں ہا بن جاتی ہے. جی جیسے فاتحتن. ٹھیک ہے تو اس کے آخر میں اسم ہے کیونکہ اس کے آخر میں کیا ہے؟ گولتا ہے. اچھا اسی طرح خارجتن اسم ہے کیونکہ اس کے آخر میں کیا ہے جی؟ گولتا ہے. واربتن یہ لفظ اسم ہے کیونکہ اس کے آخر میں گولتا ہے. جی آپ میں سے کوئی بتلائیں گے داخلتن یہ لفظ کیا ہے اور کیوں ہے؟ جی اچھا اب آگے کیا ہے؟ کعبتن. ٹھیک ہے کعبت بغیر تنوین کے بھی آئے گا لیکن ہو گولتا تو وہ لفظ اسم ہوگا کیونکہ اس کے آخر میں کیا ہوگی؟ تنوین. بات سمجھ میں آ گئی جی؟ اچھا اب ہم قرآن پاک سے اس کو دیکھ لیتے ہیں. قرآن پاک میں اس کو ہم جو ہے نا قرآن پاک میں آخر سورہ ناس میں دیکھیں. من الجنتی. الجنتی اسم ہے کیونکہ اس کے آخر میں کیا ہے جی؟ کوئی بتلائیں گے جی؟ گولتا. یہ جو بہن نے لکھا ہے لمبی تا یہ نہیں گولتا. جی اب قرآن پاک دیکھیے. اچھا اسی طرح سورہ فلق میں دیکھیے کوئی لفظ ملے گا آپ لوگوں کو جس کے آخر میں گولتا ہو؟ جی کوئی ایک دے کر بتلائیں گے. جی سورہ فلق میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس کے آخر میں گولتا ہو. ٹھیک ہے اسی طرح اب آگے آ جائیے. سورہ اخلاص میں بھی نہیں ہے. ہاں اور سورہ لہب میں ہے حمالتا. جی جی کوئی بہن بتلائیں گے یہ لفظ کیا ہے اور کیوں ہے؟
جی یہ لفظ اسم ہے کیونکہ اس کے آخر میں گولتا ہے. اچھا جی اب سورہ نصر میں آ جائیے. جی اس میں بھی کوئی ایسا لفظ نہیں ہے. سورہ کافرون میں بھی کوئی ایسا لفظ نہیں ہے. سورہ کوثر میں بھی کوئی ایسا لفظ نہیں ہے. ٹھیک ہے تو یہ دو علامتیں آج ہم نے کر لی ہیں کہ جس لفظ کے آخر میں گولتا ہو وہ لفظ بھی اسم ہوگا. تو کل 3 علامتیں ہماری ہو گئی ہیں کہ جس لفظ کے شروع میں الف لام ہو وہ اسم ہوگا, اور جس لفظ کے شروع آخر میں تنوین ہو وہ لفظ اسم ہوگا, اور جس لفظ کے آخر میں گولتا ہو وہ بھی اسم ہوگا. اب یہ 3 علامتیں اسم کی ایسی ہیں کہ جی دیکھیے کہ یہ وہ علامتیں ہیں جن علامتوں کو ہم بآسانی کر سکتے ہیں, یعنی ابتدا میں ہمارے سمجھ میں آ سکتی ہیں. لیکن اس سے اگلی جو علامت ہم نے کریں گے اس کے لیے آپ لوگوں کو حروف جارہ وہ یاد کرنے پڑیں گے. تو میں نے وہ حروف جارہ یہ لکھے ہوئے ہیں, آپ ان کو شعر کی صورت میں یاد کر لیں گی تو انشاءاللہ ان کو پھر کل کوشش کریں گے کہ حروف جارہ کا ایک ہی دفعہ میں ہم اجرا کر لیں. ٹھیک ہے اب ان الفاظ کو آپ یاد کر لیں. با تا, اس کو شعر میں یاد کر لیں گے. با تاؤ کاف لام واو منذ مثقلا ربا حاشا من ادافی ان اعلی حتی الی. ٹھیک ہے اور یہ وہی علامت تیسری علامت جو ہم نے پڑھی, دوسری علامت پڑھی تھی, جس لفظ کے شروع میں حرف جر ہوگا وہ اسم ہوگا. تو حروف جارہ کل آپ کر لیں گے انشاءاللہ تعالی, تو پھر ہم ان کے انشاءاللہ اجرا کر لیں گے. ٹھیک ہے جی, امید ہے یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو ان کا آپ لوگوں نے ان تینوں علامتوں کا آج آپ نے اجرا کرنا ہے. چونکہ آگے وقت کم رہ گیا اس لیے پھر آگے نہیں چلیں گے, یہیں تک آپ کر لیجیے. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. جی چلیں پھر دعا میں یاد رکھیے گا. جی گولتا ہو, تنوین ہونا ضروری نہیں ہے. تنوین ہو یا نہ ہو, گولتا وہ ہوتی ہے, میں نے جیسے آپ کو بتلایا کہ گولتا وہ ہوتی ہے کہ حالت وقف میں ہا بن جائے. جی جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.